اس رب نے مجھے تجھے پیدا فرمایا. وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب ہے جس کا تمہیں جی کرے. وہ سب ہے، اس پہ غور کریں. آگے چونکہ اس پہ میں بات کروں گا، اس جملے پہ پھر غور کریں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں وہ سب ہے جس کا تمہارا جی کرے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو، جس کی بھی خواہش کرو وہ موجود ہے. اور یہ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے. حاضرین، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا عشق، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرور کون و مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا. اب اس پہ آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں اور جن جن چیزوں کا حکم دیا، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک قید لگائی ہے. وہ قید یہ ہے کہ ان سب معاملات کو اچھی طرح تم اپنے رب کے دربار تک پہنچانے کے لیے محتاج ہو محمد الرسول اللہ کی، کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ توجہ فرمائیں کہ کیسا بنایا اس محبوب کو اور کیسا سجایا، اور کیا شان بندگی اور زندگی عطا فرمائی کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو میرا رسول ہے اس کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس کی زندگی؟ میرے رسول کی. یہ اللہ نے فرمایا. اب اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خوف خدا، محبت خدا، معرفت خدا، یہ حاصل کرنے کے لیے اس دور میں پہلی بات تو یہ یاد رکھے کسی کو یہ شوق ہے ہی نہیں. میرے سمیت کسی کو یہ شوق بولو ہے ہی نہیں. اگر میرے نزدیک یعنی میری ناقص عقل سوچ علم کے مطابق اگر عوام کا جائزہ لیا جائے، کل مسلمانوں کا، کسی سے پوچھے اللہ کو ایک مانتے ہیں، نماز پڑھیں جی بس 5 وقت ہی اللہ کو مانے، بات ان کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اسے کیا مقام عطا فرمایا، اور میں اور آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، یہ سوچ سرے سے ہمارے اندر سے گم کر دی گئی ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت کا متلاشی جب اس رستے میں نکلتا ہے تو سب سے پہلے
اس کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا نور حاصل کرنے کے لیے سب سے ایک نمبر پر کیا ہے؟ شوق، جذبہ، اخلاص، اس کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس سودے کا خریدار بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ اس سودے کا خریدار ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، اسے ثواب مل رہا ہے، برکتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن جس گہرائی تک اسے جانا تھا اور جس مقام کو سمجھنا تھا، نہ مقام خدا سمجھ سکا، نہ اپنا مقام و مرتبہ سمجھ سکا، اور یوں ہی زندگی کے 50، 60، 70، 80 سال گزر گئے، چونکہ اس کو تلاش ہی نہیں۔ اس نے کبھی اپنی باڈی پہ، اپنے جسم پر، اپنی عقل پر، شکل پر، اپنے اعضاء پر غور ہی نہیں کیا، اور اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جتنی خدا نے مخلوق بنائی ہے، اس ساری مخلوق میں سے اللہ نے اگر مجھے ممتاز کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ اس راز سے پردہ اٹھے گا تو بات بنے گی۔ اور جس وقت ہم یہ سوچتے ہی نہیں، ہماری سوچ یہ ہے 3 ٹائم کا کھانا مل جائے، تھوڑے بینک میں پیسے جمع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اچھا گھر بن جائے، بچے پڑھ لکھ جائے اچھے، بس شادی ہو جائے، ہمارا مقصد ہی جب یہ ہے تو پھر محبت الہی کے مقصد کی طرف کون جائے بھائی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کس کو، کون بندہ آپ کو ملا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا۔ کبھی آ کے اس لیے بیٹھا ہو، اس لیے آیا ہو کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ خدا کی محبت، خدا کا عشق کیسے نصیب ہوتا ہے۔ کوئی گاٹ ہمیں نظر نہیں آیا، ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ جو آتا ہے بیمار ہے دعا کر دیں، بچے کا ویزا لگ جائے، انٹرویو میں پاس ہو جائے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، دعا کروانی چاہیے، لیکن ہمارا زندگی کا کوئی مقصد اور مدعا یہ نہیں ہے صرف، یہ تو ہماری دنیا کے لیے دوڑ ہے، بس صرف 3 ٹائم کا جو کھانا ہے نا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ معرفت خدا یہ نہیں ہے۔ جن کو معرفت خداوندی کی آگ لگ جائے، جن کے اندر معرفت خداوندی کی محبت آ جائے اور اس شوق اور اس رستے کے مسافر بن جائیں، ان کی سوچیں صرف روٹی اور ٹکڑوں تک محدود نہیں رہتی، وہ کسی اور مقام کی طرف چلنے نکلتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو حاضرین، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑی دنیا گھومی ہے، بڑے لوگ گھومے ہیں۔ میں بزرگوں کے پاس گیا، بیٹھا ہوا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ملتے نہیں ہیں لیکن تلاش سے مل بھی جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی آتا ہے نا، شکایتیں لے کے آتا ہے، کبھی کوئی یہ کہہ کے نہیں آیا کہ دعا کر دے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ کبھی کوئی مرید عقیدت مند یہ طلب لے کے نہیں آیا کہ مجھے اللہ سے ملوا دے۔ کبھی کوئی مرید، کوئی طالب یہ طلب لے کر نہیں آیا، یہ ارادہ لے کے نہیں آیا کہ ہمیں حضور سے ملوا دے۔ حضور سے ملنا ہو تو کیسے ملا جاتا ہے؟ اور اللہ کی محبت، دیکھیں محبت تو آپ سب کو ہے، مجھے بھی ہے اللہ سے، لیکن وہ اللہ کیا ہے، اس کے محبوب کا مقام کیا ہے، اور اس نے مجھے تجھے بنا کر اتنا خوبصورت وجود عطا کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے بولو رب کو پہچان لیا. تو یہ جو قلب ہے جسے اب دل کہتے ہیں، یہ جو من ہے، کہتے ہیں بزرگان دین کیا فرماتے ہیں صوفیاء اولیاء، دل صاف کرو. اور کسی کی صحبت میں جاؤ تو وہ کہتا ہے من صاف کرو. تو کوئی کیا کہتا ہے روح صاف کرو. تو کوئی کہتا ہے کہ نفس کو پاک کرو. اب یہ قلب، نفس، روح، من، یہ سب ایک ہی ہے، مختلف نام دیے، لیکن معاملہ ختم جا کر روح پر ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے بولے؟ بہت عام بات کر رہا ہوں. کہاں پہ ختم ہوتا ہے معاملہ؟ روح کا مسئلہ اصل ہے. تو جب مجھے اور آپ کو یہ طلب، یہ شوق، یہ جذبہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت اور معرفت کا نور مل جائے، پھر زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر لوگ حج بھی کر کے آئے، عمرے بھی کر کے آئے. میں مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حج عمرہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ تو نصیب کی بات ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو مجھے ملے، وہ حج کر کے آتے ہیں تو اس پہ تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا کہ ایسے بھی ملے، اور پھر باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ حج ہی نہیں. جب تک انا کا پرندہ ذبح نہیں ہوتا خدا قبول ہی نہیں فرماتا. تو یہ میں آپ جتنے لوگ بیٹھے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. صرف نماز تقریر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ خطاب، یہ تقریر سننا سنانا، محفل کرنا کروانا، میلاد 11ویں کے لنگر کھانا کھلانا، سمجھ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں سب کچھ ملتا ہے. لیکن اصل جو نور ہے وہ خدا کی محبت کا نور ہے، اللہ کی معرفت، عرفان، پہچان کا نور ہے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کا نور ہے. نہ سمجھنے والے رہے نہ سمجھانے والے رہے. اور سمجھانے والا اگر کسی دکان پہ بیٹھا بھی ہو، کوئی سودا خریدنے والا آتا ہی نہیں، اس کی یہ طلب ہے ہی نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ جب طلب ہی کسی کی نہیں تو پھر بتائے گا کون؟ اور اگر کوئی بتائے بھی تو لوگ یہ چیز سنتے ہی نہیں. وہ کہتے کانوں کا چسکا آئے بس تو بات ختم ہو جائے. بات چسکوں سے نہیں بنتی، بات من دل کو پاک کرنے سے بنتی ہے. جڑے چپ بیٹھے ہو اللہ کی رضا واسطے، تسی بھی اپنی زبانہ فی سبیل اللہ الہ میں سبحان اللہ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے. چاہیے یہ ایز اے مسلم ہماری یہ مسجد اوپر نیچے سے کھچا کھچی سب بھری ہو مسلمان ہونے کے ناطہ سے، لیکن نہیں. ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا لوگوں کو؟ اس کی وجہ بھی کبھی ڈھونڈے. اس لیے کہ ہم طالب ہی نہیں رہے اللہ کے. اللہ کے جو طالب ہوتے تھے، علماء نے لکھا ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیے جلا کے جامع مسجدوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں. لیکن آج کے جوانوں کو، مجھے، آپ کو اس نیٹ سے، اس ٹی وی سے، فیس بک سے ہمیں ٹائم ملے گا تو اللہ کی معرفت، یہ تو میں بڑی اونچی بات کروں. ہمیں اپنا آپ دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. وقت آپ کے پاس؟ کبھی آپ اپنے آپ سے ملے ہیں؟ کبھی اپنے آپ سے باتیں کی ہیں آپ نے؟ کبھی خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا ہے غور سے؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں. یہ ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ جس نے ٹائم اور وقت کو تخلیق کیا ہے ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ وقت بھی ہمیں وقت نہیں دیتا. وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کس کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، عبادت کے لیے. باقی ہر شے کے لیے، لکڑ پکڑ سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. یقین جانیے آپ. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، معرفت خدا بندی حاصل کیجیے. جس رب نے مجھے تجھے پیدا فرمایا، وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، وہ کون سی شے ہے
جس نے تجھے اپنے قریب رب سے دھوکے میں ڈال دیا. اے انسان, اور اپنے رب کا کلام دیکھیے. وہ رب یہ کلام کرتا کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے, اور کتنے میٹھے انداز میں کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ اے انسان بتا, اللہ خود انسان سے خطاب کرتا ہے. آیا بتا اے انسان, یہ کون سی شے ہے جو تجھے اپنے خالق سے دور کر رہی ہے؟ اور میرے آقا امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ, قربان جاؤ آپ کی فراست پر. ولیوں کے سلطان نے, علماء کے امام نے, جو حقیقت میں پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے. میرے اس امام احمد رضا قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیسے فرمایا؟ اے آدمی, تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ کیا دیا بولو؟ فریب دیا. کون فرماتا؟ اللہ. یا ایھا الانسان, آپ اس پہ غور کیجئے. مجھے اور آپ کو اللہ فرما رہا ہے. کس کو؟ سارے بولے مجھے اور آپ نے کہنا ہمیں. کس کو فرما رہا ہے؟ اب آپ نے کہنا کہ مجھے. کس کو فرما رہا ہے اللہ؟ ہر بندہ نے. کس کو فرما رہا ہے؟ اب اس پہ غور کریں اور سمجھیں. اور اگر آج جمعہ خطبہ سمجھ گئے ہو تو انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی. فرماتا یا ایھا الانسان, اے آدمی, اے آدمی. آدم سے آدمی, اللہ نے خود اس میں اپنا دم ڈالا ہے. آپ اندازہ لگائیں, جس کے اندر اللہ نے خود اپنا دم ڈالا ہو, یہ کتنے دم والا ہوگا. لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین, یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے نچلے گڑے میں لے کے جا چکا ہے, اور حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے. نفس اور شہوت کا غلبہ اس پہ چھا چکا ہے. اور اگر یہ اپنی موج میں آ جائے اور ابو بکر و عمر کا دامن تھام لے مصطفیٰ کا, تو پھر جانوروں کے اس کٹہرے سے نکلتا ہے, پھر عرشی بھی اس کا لحاظ کرتے نظر آتا ہے. اونچی سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے ہو, اونچا سبحان اللہ کا. پتہ چلے کہ زندہ دلانے راول پنڈی بیٹھے ہوئے ہیں. تھکی سبحان اللہ نہیں, اس رب کا نغمہ ہے. شوق سے لیا کرے نام. اب نہ بھی سبحان اللہ کہ میری زبردستی کوئی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں تو ذرا جم کے سارے سبحان اللہ. اللہ بھی خوش ہو جائے میرے بندے کس شوق سے میرا نام پکار رہے ہیں. آج میں بھی اور آپ سب, میں آپ سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں نیک, لیکن میں ایک جنرلی بات کرتا ہوں. کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ گناہگار ہیں, آپ اللہ سے نہیں. آپ سارے پہنچے ہوئے اللہ کے قریب ہیں. میں دل سے گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ تجھو, مجھے میرے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ میں جان سکوں وہ بہت گناہگار ہے تو یہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں نہیں. یہ صرف یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنے ہاتھ میں رکھا, ورنہ انسان کو جینے نہ دیتا. اور رزق بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. مقام شکر ہے صوفی, خدا کے ہاتھ ہے روزی. اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ حق انسان کو دے دیا ہوتا تو ایک خطیب دوسرے کو برداشت نہ کرتا, ایک ناخوان دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتا, ایک درزی دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتا, ایک پروفیسر دوسرے کو دیکھنا برداشت نہ کرتا. اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, زندگی بھی اپنے ہاتھ میں رکھی, موت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا. کہا انسان یہ ڈوری میرے ہاتھ میں ہے, جتنا گھومتا ہے گھوم جا, طاقتور میں ہی ہوں, تجھے پیدا کرنے والا بھی میں. بولے سبحان اللہ. یہ میں آپ سے روحانی کلام کر رہا ہوں, بولے سبحان اللہ.
یہ عرش سے اترا ہوا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. لے بولے کیسے وہ کہتا ہے انسان ہے. اور آپ توجہ دیں، انسان نسیان سے بنا، اس کا معنی ہے بھولنے والا، یا بنا انس سے، اس کا معنی ہے پیار کرنے والا. اس کے خمیر میں محبت بھی ہے اور اس کے خمیر میں بھولنا بھی ہے. بھول بھی جاتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بھول جائے تو کوئی بات نہیں، جب آئے گا تیرے لیے ہمارا در کھلا ہوا. اور جب محبت کرتا ہے تو پھر کیسی محبت ہے کہ ہر شے کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے انسان کا، سٹپ بائی سٹپ انسان چڑھتا ہے. میں نے آپ کو علامہ فیضان جلالی صاحب، قاری مجید سلطانی صاحب کو یاد ہے، کئی خطبوں میں نے رمضان میں جمعے میں بھی کہا کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی یہاں رہے تو آپ سے بڑی باتیں ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ دوائی آپ کو 2 سال پہلے دی جاتی تو اتنا اثر نہ کرتی. آج دی جا رہی ہے اور ہر دوائی مجھے آپ کو دی جائے گی. تو محبت خدا، معرفت خداوندی کا نور حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب اپنے اندر طلب ہی نہیں رکھتا. ہر ایک کی طلب یہ ہے دعا کر دیں بیمار ہوں ٹھیک ہو جاؤں، دعا کر دیں بچی کا انٹرویو کامیاب ہو جائے، دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے. یہ کس نے کہنا ہے ایسا بھی کچھ بتائے کہ خدا مل جائے؟ یہ کون پوچھے؟ ایسا بھی کچھ بتائے کہ محبت مصطفیٰ میں ہر گھڑی دل دھڑکتا رہے. کیونکہ ہمارے اندر سے رسم و رواج کو پروان چڑھا کر، فحاشی عریانی کو پروان چڑھا کر یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں بولو ختم کر دی گئی. آپ اپنے آپ کو چیک کریں روحانی طور پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہمیں اپنے خدا کی پہچان ہے؟ اس کی ہر صفت اور شان کا ہمیں ادراک ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا؟ کیا ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں؟ اللہ ہم پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود کبھی غور کیا؟ غور کر کے دیکھیں انشاءاللہ بیڑا تر جائے گا. لیکن یہ کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اور کامل علماء صوفیاء اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے. اللہ اللہ کریے تاغل بن دیے، اللہ اللہ کریے. جوان سارے بولو اللہ اللہ کریے تاغل بن دیے. اور ایک شاعر ہے اس نے بڑا کمال نقشہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. یاد ہو گیا جملہ؟ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد. سارے بولو خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا نے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا. سب کی آواز آئے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ. ایک باری پھر بولو خدا کی عظمتیں کیا ہیں
یہ لکھا حدیث طیبہ کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر جو مقام ملا نا، یہ ان کے دل کے خلوص کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اخلاص، کیا چیز؟ اخلاص ہوگا دل میں، یعنی اللہ کی محبت خالص ہوگی، اس کی تلاش ہوگی تو وہ ملے گا۔ اور جب ہم اس چیز کے طالب ہی نہیں، ہم بنے ہیں طالب دنیا، اور طالب دنیا اور ہوتا ہے، طالب خدا و مصطفیٰ اور ہوتا ہے۔ مجھے کہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اولیاء صوفیاء کو پڑھیں، آپ کسی ولی کو پڑھ لیں جو کامل ولی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، جڑے میں نے دوسرے سارے بنائے وہ نہیں، جو ہوئے کامل ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، کسی ایک ولی کی زندگی میں کبھی بھی آپ کو حسد نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ اونچی سبحان اللہ۔ کس نام کی؟ حسد نام کی۔ اور دوسرے نمبر پر کسی ولی اور کامل عالم ہوگا تو ولی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ولی سے مراد باعمل عالم دین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ علم کے بغیر ولایت نہیں۔ تو اب ولی جو ہے اس کے اندر کبھی حسد نہیں ہوگا، کسی کا بغض نہیں ہوگا، کسی کے لیے کینہ، اونچا بولے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے اس پر انعام کیا وہ نعمت دیکھ کر کبھی ولی کا دل جلتا، یہ خیال اور تصور بھی نہیں آتا کہ اسے یہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ صرف میری اور آپ کی دنیا ہرس کے لیے، اور وہ بھی جب غبارے سے پھونک نکل جائے، اسرائیل آ جائے تو سارا کچھ وہیں پہ رہتا، سب کچھ وہیں پہ رہتا۔ کئی دولہے سیرے باندھے، زوجہ سے سہاگ رات کے لیے نکلے، شادی ہانوں سے رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وفات پا گئے۔ بس اتنی سی انسان کی زندگی اور امیدیں۔ اور بعض مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اولیاء صوفیاء کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر سے یہ جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں، ہو داتا علی حجویری کا ماننے والا، ہو غوث پاک کا ماننے والا، ہو علی کے نعرے لگانے والا، ہو ابو بکر صدیق کی صدیقیت کو ماننے والا، اور وہ کسی سے حسد کرے، بغض کرے، نفاق کرے، اور جا کر کسی کی غیبت کسی کے کاموں میں بھرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ابھی شیطان کی انگلیوں پہ کھیل رہا ہے۔ ارسطو کو کسی نے کہہ دیا، میں نے معتبر آدمی سے تیری کی یہ فلاں برائی اور بات سنی ہے۔ ارسطو نے جواب دیا، معتبر آدمی کبھی غیبت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ معتبر کیسے ہے جو میری پیٹھ پیچھے میری باتیں تیرے آگے بیان کر رہا ہے؟ وہ تو منافق ہے۔ اسے کیا پتا ولی کی سے بلا، اس نے تو نام سنا ہے، کرامتیں سنی ہیں ولیوں کی، اسے کیا پتا کہ ولایت حاصل کرنے کے لیے کتنے پیپر بھیجنے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک میری آپ کی امی جان ہمشیرہ دادی نانی گائے بھینس کا دودھ دھوتی ہے، اس ڈولے کو مٹی کا ہو، سلور کا، سٹیل کا، لوہے کا، جس شے کا وہ برتن مرضی ہو، پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، کانچ کا ہے، اسے بار بار دیکھا جاتا ہے، پھر اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور اگر ایک جسے تل کالا کہتے ہیں، ایک سلے کے برابر بھی کہیں کوئی میل یا وہ کالے تل کے برابر کوئی شے نظر آئے، اسے صاف کیا جاتا ہے کھرچ کر، دھو کر۔ کیوں؟ اس نے وہ نور و دودھ اس برتن کے اندر رکھنا ہے۔ سوچو، جس دل کے اندر خدا کے جلوے آباد ہوں گے اور اسرائیل کا نانا آباد ہوگا، اس دل کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے۔ گج کے سبحان اللہ کے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگوں ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کرے، میں جانتا ہوں لوگوں کا کیا، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اچھی باتیں بھی کرے نا،
میں نے دیکھا دنیا ناراض کیوں؟ اس بیچارے کو ہوا نہیں لگی ولایت اور صوفیت کی، اس لیے ناراض ہوتا ہے۔ اس کو صرف اپنی انا کی میں لگی ہوئی ہے کہ میں، میرے بارے میں، میں نہ کر، بکری ذبح کر دی جاتی ہے جب زیادہ میں کرتی ہے۔ تجھے باقاعدہ خداوندی سے مقام خاص سے نکال دیا جائے گا۔ مقام خاص میں بیٹھنا ہے، سنو، اگر بڑی امام کی صف میں بیٹھنا ہے، اگر تاجدار گولڑا کی محفل میں بیٹھنا ہے، اگر داتا کرنے والوں علی حجویری کی سنگت میں رہنا ہے اور غوث پاک کے لوگوں کی مجلس میں جانا ہے، تو دل بھی اسی طرح پاک کرو جیسے تاجدار گولڑا نے کیا ہے اور تاجدار بغداد نے کیا۔ اللہ یا رسول میں آپ کو ایک بات بتانے لگا، میرے جملے پہ غور کرنا۔ منبر پہ بیٹھ کر رب کعبہ کی قسم ہے، تقریر کرنا بہت آسان ہے، مائک کے فیوز اڑانا آسان ہے، جوش خطابت دکھانا آسان ہے۔ میں لوگوں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے جملوں کو لے جاؤ کسی بھی عالم اور مفتی کے پاس، انشاءاللہ آپ کو کوئی اعتراض وہ نہیں دکھائے گا۔ حج کرنا بولو بہت آسان ہے، عمرے کرنا، 7 پھیرے لگانا، صفا مروہ کی صحیح کر کے آ جانا اور چالیاں چون کے کہنا میں وہاں گیا تھا ریاض الجنہ میں فلاں فلاں مقام پر، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ 30 پارے اللہ کے کلام کے سینے میں محفوظ کر لینا آسان ہے جی، 8-9 سال کا درس نظامی کا کورس کر لینا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، پائلٹ بننا آسان ہے، وزیر صدر بننا آسان ہے، اور لوگوں دولت کے ڈھیر لگانا اور کئی کوٹھیاں، پلازے اور بڑی بڑی گاڑیاں اکٹھی کر لینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سنو لوگوں، تہجد کوئی اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے، میں جس وجہ سے کر اس میں غور کیجئے۔ اوابین، چاشت، اشراق کے نوافل، ہر وقت تصویر رولنا یہ آسان بات ہے، سب سے مشکل بات یہ ہے انسان اپنے من میں جارو دے، انا کے پرندے کو ذبح کر کے کہے مولا میری حسد کی نفوذ، نفاق، تکبر اور ریاکاری کے، حسد بغض کے، مسلمانوں کے نفاق کے بت پاش پاش کر دیے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے کنبے سے، اپنے وطن سے وہ محبت نہیں کرتا جو تجھ سے اور تیرے نبی سے کرتا ہوں۔ اب یہ دل کی کوٹھی ہے، تیرے جلوے ہیں، مصطفیٰ کے جلوے ہیں، آجا آباد ہو جا، میں نے ہر غیر کو نکال دیا ہے، آواز آتی ہے اب دل تیرا ہوگا، جلوے مصطفیٰ کے ہوں گے، دل تیرا ہوگا، جلوے خدا کے۔ گج کے کہے سبحان اللہ۔ کبھی غور کیا کریں یہ لڑائیاں کیوں ہیں، یہ جادو ٹونے کیوں ہیں، بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا ہے؟ جی اس لیے کہ ہم نے اپنا مقام سمجھا ہی نہیں، اسا صرف یہ سمجھا بھائی چنگا گھر بن جائے تے تیاں پتران دے بیاہ ہو جاون، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ان کے لیے کیا جو کرتے ہیں ٹول بج جاون، ہجڑے کنجریاں نچ جاون، داڑھی مونڈ کے تے چنگا لگ جاون، فلاں کاروبار ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ سب یہ ہماری سوچیں ہیں۔ کوئی نبی ولی آپ کو اس صف میں نظر نہیں آئے گا جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور اگر ولی نبی صف میں نہیں ہے تو سوچو جمعہ کے اجتماع میں پھر ہم اس صف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم بھی یہاں سے نکل کر اس صف میں بیٹھیں گے جہاں ولی بیٹھے ہیں، جہاں انبیاء بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے رب سے ٹوٹ کے میری بیوی میں نوکھیا، گل سمجھ رہے ہو سارے؟ مثال دے رہا ہوں، میری زوجہ نے مجھے کہا تھا آتے ہوئے سیور لے آؤں، جی کو سبحان اللہ، چنگی گل ہے، بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق ادا، لیکن یہ گل نہیں شادی نوی ہوتے بڑھے ماں پیو بندہ بھلائی ہے، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ، زوجہ کے حقوق، سارے بولے زوجہ کے حقوق
اپنی جگہ. میرے پیارے مسلمان بھائیوں بزرگوں جوانوں سنو، جو میں پہنچا رہا ہوں آپ کے دل کی دہلیز تک پیغام خدا کرے پہنچ رہا ہے. برائے والے بھی سبحان اللہ. ایسا کوئی شخص جو آپ کو سب سے محبوب ہو، وہ کسی بات کی فرمائش کرے پوری کرتے ہو کہ نہیں؟ میری طرف توجہ کرو، پوری کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں بیٹھ ہیں، مرشد کوئی بات کہہ دے، سر دھڑ کی بازی لگا کے پوری کرتے ہو کہ نہیں؟ مرشد پیر ہوتا ہے، اسے خدا تک نہ پہنچایا کرے. مرشد رہنے دے، وہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. کئی لوگوں کو میں نے کہا سب کچھ پیرا دیتا، جب مشکل آ جائے یا اللہ انسان کٹ. ٹھیک ہے، ہر مرشد کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے لوگوں پہچانو مقام خدا کیا ہے. بہت چیزیں گڑبڑ کر دی جا رہی ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میری طرح کامل وضو نماز کا پتہ نہیں، اور شیخ کی محبت میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے. اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو اس دور میں سکھائی اور پڑھائی جا رہی ہے. یہ محبت نہیں، یہ شخصیت پرستی ہے. اور حسن حسین کو کوئی کچھ کہہ دے، تیرے خطیب اور مقرر پیر کو کچھ نہ کہے، اور اس صحابی کو کوئی پھونک دے، تیری اس پسندیدہ شخصیت کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ کہاں کا ایمان، کہاں کی صوفیت و ولایت ہے جب دل میں خدا کو بسا دیا ہے. مصطفیٰ کو پھر مصطفیٰ کی ہر نسبت سے پیار ہونا چاہیے. شخصیت پرستی کے بت توڑو، صرف ایک خدا کی ہم پرستی کرو. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو ہم اس اپنے محبوب کی فرمائش پوری کریں گے کہ نہیں؟ بولو سارے، سر درد کی بازی لگا کے پوری کریں گے. اس کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے. اب بیٹی ہے یا بیٹا، کئی لوگ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے، بڑی لاڈلی ہے، فلاں چیز یہاں سے نہیں ملی اسلام آباد ڈھونڈی، وہاں سے نہیں ملی مری سے لایا ہوں، لاہور سے لایا ہوں، کراچی سے منگوائی ہے. دبئی، سعودیہ، امریکہ، انگریز، وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرنے والوں، جب وہ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ جب وہ کہتا ہے میرے قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، ہم تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ کہتا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو، ہم ذکر کثرت سے کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ کہتا ہے صرف میرے بن کے رہو، غیر کی محبت کو نکال دو، پھر ہم نے اور بت کیوں اندر پال کے رکھے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ محبت الہی کا نور اور معرفت خدا بندی کا نور حاصل کرنے کے لیے ہم اس بازار میں گئے ہی نہیں جہاں سے یہ سودا ملتا ہے. ہم فقط دنیا کے طالب رہے، جب خدا کے طالب بن جائیں گے حقیقت میں خدا بھی مل جائے گا. مصطفیٰ پیار سے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی آخری بات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک یہودن عورت آئی اور کہتی ہے میں کئی دنوں سے بھوکی ہیں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت پورا ہونے والا ہے. بخاری شریف کی روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتی ہے اس یہودی عورت نے ایک بچی کا ہاتھ دائیں میں پکڑا اور دوسری بچی کا ہاتھ بائیں میں، 2 بچیاں ساتھ، اور کہتی کیا ہے کہ اے حضور کے گھر والوں، اے زوجہ، اے نبی، گھر میں کھانے کا آدمی یہ حال ہے، ہم پڑوسی گلچھنے اڑا رہا ہے، غریب پڑوسی پڑوسن کو پوچھتا ہی کوئی نہیں اس کے گھر سالن آٹا بھی ہے یا نہیں. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے مسلمان بھائیوں. توجہ رکھے بھرت جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. اب غور کرنا اپنی زندگی پر، میں بھی غور کروں گا، آپ سب بھی غور کریں. آپ پورے گھر کو ٹٹول رہی ہیں، تلاشی لے رہی ہیں. نبی کا گھر ہے اور نبی کی بیوی ہے، صدیق کی بیٹی ہے، اور ایسا سخاوت کا دریا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں. پورا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کسی طاق سے صرف ایک کھجور عائشہ صدیقہ کو ملی. کتنی؟ ایک کھجور. آپ نے اس یہودن عورت کو دے دی. اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا، اور وہ ماں پھر بھی بھوکی رہی اور وہ یہودن عورت چلی گئی. ام المومنین نے فرمایا عورت جو میرے پاس تھا گھر میں تجھے دے دیا. نبی کے گھر والے کوئی شے گھر میں رکھتے نہیں،
کے گھر میں دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی امی عائشہ صدیقہ کو سنو، ایک کھجور رائے خدا میں دے دی، وہ یہودن عورت بچیوں کو لے کے چلی گئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے گھر میں، عائشہ صدیقہ حیران پشیمان بیٹھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا پیاری عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج میں نے ایک ماں کا پیار دیکھا، پورا واقعہ سنایا، وہ خود بھوکی رہی، ایک کھجور تھی، کئی دنوں سے ان کے گھر آگ نہیں جئی چلی، کھانا نہیں پکا، اللہ کے نبی ایک کھجور کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسری بیٹی کو دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا اتنا بھی کوئی کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا جتنی ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے؟ مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کہا عائشہ مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے یہ جو ماں جتنا بیٹیوں سے پیار کرتی ہے میرا خدا اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت ہے۔ بس اس خدا سے ہم دور ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، گھر میں عورتوں کے پردے ختم، شادی حالوں میں پردے ختم، گانے باجے موسیقی ڈول ڈمکے